بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کا اندھیرا ہر سو پھیلا تھا۔ چاند کی ہلکی روشنی میں ہر چیز دھندلی سی دکھائی دے رہی تھی۔ ہوا میں خنکی تھی، درختوں کے پتے سرسراہٹ میں گم ہو رہے تھے، مگر مجھے ارد گرد کی زیادہ پرواہ نہ تھی۔ تمام منظر میرے لیے دھندلا سا تھا۔ میں اداس اور پریشان آنسو بہانے میں مگن تھی۔ دل کی گہرائیوں میں ایک خلا سا محسوس ہو رہا تھا، جیسے سب کچھ بکھر گیا ہو۔ ہر ایک لمحہ، ہر ایک سوچ مجھے مزید گہرے دکھ میں ڈبو رہی تھی۔ میری آنکھوں سے گرنے والے آنسو میرے دل کی بے چینی کو مزید بڑھا رہے تھے۔ گرد و پیش کی خاموشی میں ایک گہرا سناٹا تھا، جیسے دنیا نے میرے درد کو سن لیا ہو، لیکن پھر بھی کوئی نہ تھا جو میری تکلیف کو سمجھ سکے۔ اطراف میں کھڑی چھوٹی دیواریں جیسے میری حالت کا مذاق اڑا رہی تھیں۔ دل میں ایک سوال اٹھ رہا تھا، کیا کبھی یہ درد ختم ہوگا؟ لیکن جواب کوئی نہ تھا، صرف سکوت اور اداسی چھائی تھی۔ میں مسلسل ٹہل کر اپنے آنسو خود ہی پہنچ رہی تھی، مگر میرے آنسو تھمنے میں نہیں آ رہے تھے۔ میرا دل بے حد دکھی تھا، لیکن میرا دکھ سمجھنے والا اور میرے آنسو پوچھنے والا کوئی اور نہیں تھا۔ نہ جانے یہ زندگی مجھ سے اور کتنے امتحان لینے والی تھی۔ میں نے دکھی دل سے سوچا۔ اچانک چھت کے کونے سے ایک سایہ گزرا۔ میں اپنی جگہ پر جم کر رہ گئی۔ میں نے آنکھیں کھول کر ارد گرد کا جائزہ لیا، مگر وہاں اب دور دور تک کوئی نہ تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آئی کہ یہ ہوا کیا تھا۔ چاند کی روشنی میں ارد گرد کا منظر کچھ پراسرار لگ رہا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے بے حد خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ماحول میں کچھ تو عجیب تھا۔ میں نے کئی راتیں چھت پر ٹہلتے ہوئے گزاری تھیں، مگر آج سے پہلے کبھی ایسا محسوس نہ ہوا تھا۔ آج نہ جانے کیا تھا کہ مجھے ارد گرد چھایا ہوا سناٹا کچھ زیادہ ہی بری طرح چبھ رہا تھا۔ نوشی، کسی پراسرار آواز نے سرگوشی میں مجھے پکارا تو میں اپنی جگہ جم سی گئی۔ اس کی سرگوشی اس قدر بلند اور خون جما دینے والی تھی کہ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میری ٹانگوں سے جان نکل گئی ہو۔ آواز میرے پیچھے سے آئی تھی، مگر پلٹ کر دیکھنے کی جرأت نہ تھی۔ ساری ہمت جمع کرتے ہوئے میں نے سر پر دوڑ لگا دی اور سیڑھیاں پار کرتے ہی اپنے کمرے میں گھس کر کنڈی چڑھا لی۔ میرا نام نوشین ہے۔ میں بہت چھوٹی سی تھی کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا اور میری بدبختی اسی وقت شروع ہو گئی۔ ماں کے بغیر زندگی گزارنا کسے کہتے ہیں، کوئی مجھ سے بہتر نہیں جان سکتا تھا۔ جب چھوٹی تھی تو ہر کسی کو اپنا سمجھ کر اس کی گود میں گھسنے کی کوشش کرتی۔ میں اپنی ماں کی گود تلاش کرتی پھرتی، مگر ماں کی سی شفقت، محبت، وہ لمس ہی نہ مل پاتا۔ اور اگر کبھی کسی گود کی گرمائش مجھے بھلی لگتی تو گود میں بٹھانے والے کو فکر پڑ جاتی کہ کہیں اسے میری ذمہ داری ہی نہ اٹھانی پڑ جائے۔ وہ فوراً سے پیشتر مجھے پرے دھکیل کر مجھ سے جان چھڑوانے کی کوشش کرتی۔ اماں کے علاوہ سبھی رشتے موجود تھے، مگر کسی نے بھی میرے سر پر ہاتھ نہ رکھا۔ ہمدردی تو سب کو مجھ سے تھی، مگر جہاں مامتا لٹانے کی بات آتی تو ان کی خالی خولی ہمدردی کا پول کھل جاتا۔ میرے ابا کی 4 بہنیں تھیں۔ ویسے تو وہ سب شادی شدہ اور بال بچوں والی تھیں، مگر مجھ معصوم کو بھی اگر وہ اپنے بچوں کے ساتھ شامل کر کے پال لیتی تو کون سا طوفان آ جاتا۔ میری تائی اور چاچی بھی اسی دنیا میں موجود تھیں، مگر انہوں نے کبھی کوئی مروت، کوئی لحاظ اماں کی زندگی میں ہی نہیں رکھا، تو مرنے کے بعد بھلا کیا رکھتیں؟ سب اپنے مشورے ابا کو نواز کر چلتی بنی، جن میں سر فہرست مشورہ دوسری شادی کا تھا، اور یوں میں دادی کی ذمہ داری بن کر رہ گئی۔ دادی کو مجھ سے پیار بھی تھا اور ہمدردی بھی، مگر اس میں نہ تو اتنی جان تھی اور نہ سکت تھی کہ وہ میرا وجود پال سکے۔ وہ تو خود اماں کے آسرے پر جی رہی تھی۔ اماں کا آسرا ختم ہوا تو دادی کی حالت مزید ابتر ہو گئی۔ اصل مصیبت ابا کو پڑی تھی۔ بیوی مر گئی، ناتواں ماں اور کمسن بیٹی کا بوجھ ابا پر آ پڑا۔ ابا بھلا کب تک گھر کے کام دھندے کر سکتے تھے؟ انہیں تو ہل کر پانی پینے کی عادت نہیں تھی۔ ابا کی ہمت ٹوٹی تو انہوں نے خاندان کی عورتوں کے مشوروں پر عمل کرنے کا سوچا اور جلد ہی دوسری بیوی بیاہ کر لے آئے۔ دوسری بیوی لانے سے جہاں ابا کو سکون ملا تھا، وہیں میری بے سکونی اور پریشانی میں بے حد اضافہ ہو گیا۔ میں کم عمر ضرور تھی، مگر پھر بھی مجھے اچھی طرح احساس تھا کہ دوسری ماں کس قدر ظالم ہوتی ہے۔ ابا نے شروع میں میری سوتیلی ماں کو میرے حوالے سے خوب نصیحتیں کی اور اس پر نظر بھی رکھی کہ اس کا سلوک میرے ساتھ کیسا تھا۔ وہ بھی ابا کی موجودگی میں مجھے توجہ اور پیار دیتے نہ تھکتی۔ میری سوتیلی ماں نے امتحان پاس کر لیا تھا اور وہ ابا کی نظر میں سرخ رو ہو گئی۔ اس نے ابا کا اعتماد چند دنوں میں ہی جیت لیا۔ ابا کا دھیان کچھ عرصے میں ہی مجھ پر سے ہٹ گیا۔ دادی کی طبیعت مزید بگڑی تو وہ اپنے کمرے تک ہو کر رہ گئی اور سوتیلی ماں کو اپنی من مرضی کرنے کا خوب سنہری موقع ملا تھا۔ میں اس کے لیے کوئی حیثیت نہ رکھتی تھی،
میرا وجود بالکل نظر انداز ہو کر رہ گیا۔ اس نے اپنے جلووں کے تیر ابا پر چلا کر ابا کو گھائل کر دیا۔ وہ جو غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اب اچھا کھانے کو اور عمدہ پہننے کو ملا تو اس کی شخصیت چند مہینوں میں ہی بدل کر رہ گئی۔ اس نے کیا خوب اپنے پر نکالے تھے کہ دادی اس کے طور طریقے دیکھ کر حیران ہوتی تھی، مگر وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ ہم دونوں دادی پوتی کو تو اس نے کونے سے لگا رکھا تھا۔ میں نے ہوش سنبھالا تو اپنے آپ کو ظلم کی چکی میں پستے پایا۔ میری سوتیلی ماں بڑی ہی چالاک عورت تھی۔ وہ ابا کے سامنے ہمیشہ میٹھی بنی رہتی، لیکن پیٹھ پیچھے وار کیا کرتی تھی۔ اس نے ابا سے میری اتنی جھوٹی اور سچی شکایتیں لگا رکھی تھیں کہ ابا ہر وقت مجھ پر غصے میں رہتے اور مجھے حقارت بھری نظروں سے دیکھتے۔ جب تک میری دادی زندہ تھیں تو وہ میری تھوڑی بہت حفاظت کر لیتی تھی، لیکن ان کے گزرنے کے بعد میری سوتیلی ماں نے اپنی رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی۔ اب تو اسے کوئی روکنے ٹوکنے والا بھی نہیں تھا۔ پہلے وہ دادی کی موجودگی میں ذرا سا لحاظ کر لیتی تھی، لیکن دادی کے جانے کے بعد اس کا اصل چہرہ پوری طرح ظاہر ہو گیا۔ ابا نے تو پہلے ہی میرا سارا اختیار اسے دے رکھا تھا، اس لیے اب مجھ پر ہونے والے ظلم کو روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ میری سوتیلی ماں نے مجھے گھر کے سارے کام کاج کی ذمہ داری چھوٹی عمر میں ہی سونپ دی۔ دن بھر گھر کے کاموں میں لگی رہتی اور پھر بھی مجھ پر الزامات لگائے جاتے۔ جب اس کے اپنے بچے پیدا ہوئے تو ابا کی توجہ بھی مکمل طور پر ان بچوں اور میری سوتیلی ماں کی طرف ہو گئی۔ ابا کا سارا وقت انہی میں گزرنے لگا اور میں ان کے لیے ایک غیر ضروری وجود بن کر رہ گئی۔ شروع میں نے کوشش کی کہ کسی طرح ابا کی توجہ حاصل کروں۔ میں نے مختلف بہانے بنا کر ان کے قریب رہنے کی کوشش کی، لیکن میری ہر کوشش ناکام رہی۔ آہستہ آہستہ مجھے سمجھ آ گئی کہ ابا نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ میں نے بھی ان سے امید رکھنا چھوڑ دی اور چپ چاپ اپنی زندگی گزارنے لگی۔ میری سوتیلی ماں کو بہانے سے اپنے میکے والوں کو بلانے کا بہت شوق تھا۔ گھر میں ہمیشہ کسی نہ کسی کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ میں دن بھر ان کے آنے جانے کے کاموں میں لگی رہتی، کھانے بنانا، صفائی کرنا اور پھر مہمانوں کی خاطر مدارت میں نڈھال ہو جاتی، لیکن کوئی میری تھکن یا تکلیف کو محسوس نہیں کرتا تھا۔ مجھے تنہائی میں سکون ملتا تھا، اس لیے جب بھی مجھے موقع ملتا میں چھت پر جا کر اپنے آنسو بہا لیا کرتی۔ گھر کے کام کاج اور ظلم و ستم کے علاوہ میری زندگی میں کوئی خوشی نہ تھی۔ میں نے اپنی زندگی کو ایسے ہی قبول کر لیا تھا۔ دن گزرتے گئے لیکن میری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ میں نے اپنی امیدوں کو دفن کر دیا اور اپنی قسمت پر شکر کرنے کی کوشش کی، لیکن دل کے کسی کونے میں آج بھی خواہش تھی کہ شاید کبھی میرا بھی کوئی اپنا ہوگا جو میرے دکھ کو سمجھے گا اور میری زندگی میں خوشیوں کے رنگ بھرے گا۔ ہمارے برابر والا گھر بالکل خالی پڑا تھا۔ میرے ہوش سنبھالنے سے پہلے سے ہی وہ خالی تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں کسی شخص نے اپنی بیوی کا قتل کر دیا تھا اور تب سے وہاں کوئی نہیں رہتا تھا۔ اب تو اس گھر کے اصل مکین ملک سے باہر جا چکے تھے اور گھر ویران ہو کر ایک خوفناک منظر پیش کرتا تھا۔ میں نے اپنی چھت کو اپنا گوشہ بنا رکھا تھا۔ جب بھی مایوسی یا اداسی کا شکار ہوتی، چھت پر جا کر اپنی ماں کی یاد میں آنسو بہا لیتی۔ ویسے تو میں نے اپنی ماں کو کبھی دیکھا نہیں تھا، لیکن ان کی یاد ہمیشہ میرے دل میں بسی رہتی۔ میرے پاس اماں کی چند پرانی تصویریں تھیں جنہیں دیکھ کر میں اپنا دل بہلا لیا کرتی تھی۔ اکثر سوچتی کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی تو میری زندگی کتنی مختلف ہوتی۔ شاید میں بھی ایک عام بچے کی طرح زندگی سے بھرپور لمحے گزار رہی ہوتی، لیکن ایسا کچھ نہ تھا۔ رات کے وقت اکثر میں چھت پر گھنٹوں گزار لیا کرتی تھی۔ گھر میں کسی کو میری پرواہ نہ تھی اور نہ ہی کسی کو میری غیر موجودگی محسوس ہوتی۔ تنہائی مجھے سکون دیتی اور یہی سکون تلاش کرنے میں چھت پر وقت گزارتی۔ لیکن پچھلے کچھ دنوں سے نہ جانے کیوں چھت پر مجھے ایک عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ ہماری بالکنی سے برابر والے ویران گھر کا پورا منظر دکھائی دیتا تھا۔ میں اکثر بالکنی میں کھڑے ہو کر اس گھر کے اندر جھانکتی رہتی۔ وہ گھر جس کی تنہائی اور پراسرار خاموشی مجھے ایک طرف تو سکون دیتی تھی تو دوسری طرف بے چینی پیدا کرتی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے جب بھی میں چھت پر جاتی مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی سایہ سا حرکت کر رہا ہو۔ پہلے میں نے اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ احساس مسلسل بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک رات جب میں چھت پر دیر تک بیٹھی ہوئی تھی، اچانک مجھے اپنے نام کی سرگوشی سنائی دی۔ میں گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ ہوا میں ایک عجیب سی خنکی محسوس ہو رہی تھی اور برابر والے ویران گھر کی سمت سے ایک پراسرار سرگوشی بار بار میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس رات ایسا لگا جیسے وہ ویران گھر مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ میں نے خوف کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لیں، لیکن دل کی دھڑکن تیز ہوتی چلی گئی۔ جب میں نے ہمت کر کے آنکھیں کھولیں تو مجھے برابر والے گھر کی کھڑکی میں ایک دھندلا سا سایہ دکھائی دیا۔ وہ سایہ حرکت کر رہا تھا اور مجھے ایسا لگا جیسے وہ مجھے گھور رہا ہو۔
میرے پورے بدن میں کپکپاہٹ طاری ہو گئی۔ میں جلدی سے نیچے بھاگ آئی، لیکن اس رات میری آنکھوں سے نیند غائب تھی۔ میں بڑی پریشانی اور الجھن کا شکار تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا تھا۔ اس سے پہلے میرے ساتھ ایسے واقعات نہیں ہوئے تھے، مگر اب تو یہ سلسلہ جیسے جاری ہی ہو گیا تھا۔ میں جب بھی اداسی اور پریشانی میں چھت کا رخ کرتی تو وہاں پر کوئی چیز مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلانے کی کوشش کرتی اور میرا خوف کے مارے برا حال ہو جاتا اور میں نیچے بھاگ جاتی۔ اماں نے کہا ہے روٹی پکا لو۔ میری چھوٹی بہن نے آ کر مجھے اماں کا پیغام سنایا تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تپتی گرمی میں ابھی میں ہانڈی پکا کر فارغ ہوئی تھی۔ آج میرا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ مجھے کئی دنوں سے مسلسل بخار تھا، مگر نہ دوا ملی تھی اور نہ ہی علاج ہوا تھا، جس کی وجہ سے میں کمزوری محسوس کر رہی تھی۔ میں نے ہانڈی بھی بڑی مشکل سے پکائی تھی۔ ابھی میں اپنے کمرے میں آ کر آرام کرنے بیٹھی ہی تھی کہ چھوٹی بہن میرے سر پر آ موجود ہوئی۔ میں نے اس بات میں جواب تو دے دیا، مگر وہ مسلسل مجھے گھورتی رہی۔ میں نے کہا ہے کہ میں 2 منٹ میں جا کر پکا لوں گی، میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا، تو اس سے برداشت نہ ہوا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھ سے اس طرح بات کرنے کی؟ وہ غصے سے چلائی جیسے میں اس کی نوکر ہوں۔ میں حیران تھی، وہ بھی مجھ پر ایسے ہی روب جماتی جیسے اس کی ماں جماتی تھی۔ مجھے بہت تیز بخار ہے، تم خود ہی بنا لو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے جواب دے دیا۔ میری بات سن کر اسے سکتہ طاری ہو گیا۔ اسے یقین نہ تھا کہ میں اس کو جواب دوں گی۔ اس گھر میں سبھی میری مائیں بنی ہوئی ہیں۔ میں بڑبڑاتی ہوئی بستر پر ڈھیر ہو گئی، جبکہ وہ غصے سے باہر نکل گئی۔ اس نے جا کر اپنی ماں کو نہ جانے کیا کیا کہانی سنائی کہ وہ غصے میں فوراً میرے کمرے میں آ دھمکی۔ شرم نہیں آتی چھوٹی بہن سے لڑائی کرتے ہوئے؟ میری سوتیلی ماں نے مجھے ایسے کہا جیسے میں نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہو۔ میں حیران رہ گئی کہ وہ کب سے میری چھوٹی بہن ہونے لگی۔ اگر وہ میری بہن تھی تو اسے بات کرنے کی تمیز ہونی چاہیے۔ یہ سب باتیں دل میں سوچ کر رہ گئی، کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ سوتیلی ماں نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ وہ دونوں ماں بیٹی مل کر مجھے مارنے لگی۔ میں بخار کی وجہ سے ویسے ہی نڈھال تھی، اپنا بچاؤ نہ کر سکی۔ انہوں نے مجھے اچھی خاصی مار لگائی اور غصے میں گالیاں دیتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب 2 منٹ کے اندر اٹھ کر روٹی پکا لینا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میری سوتیلی ماں جاتے جاتے دھمکی دینا نہ بھولی تھی۔ میں بے بس ہو کر بستر پر لیٹ گئی۔ میرے جسم میں ہر جگہ درد ہو رہا تھا۔ بخار نے پہلے ہی میری حالت خراب کر رکھی تھی، اوپر سے ان دونوں کی مار نے رہی صحیح کسر پوری کر دی تھی۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے، مگر میں نے انہیں پونچھ لیا۔ مجھے معلوم تھا میرے آنسوؤں کی یہاں کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی۔ مجھے بخار کی شدت سے کپکپی ہو رہی تھی، لیکن میری سوتیلی ماں اور بہن نے مجھ پر ایک بار بھی رحم نہیں کیا۔ وہ دونوں ہنس رہی تھیں جیسے انہوں نے کوئی بڑی فتح حاصل کر لی ہو۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ اللہ مجھے اس ظلم سے نجات دلائے، لیکن اگلے ہی لمحے میں نے خود کو مایوسی کے گھیرے میں پایا۔ دعا کرنے سے کچھ بدلتا تو آج میری یہ حالت نہ ہوتی۔ صبح ہوئی تو میں بخار کے باوجود اٹھ کر کام میں لگ گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں نے ذرا بھی دیر کی تو پھر سے مار پڑے گی۔ جیسے ہی میں باورچی خانے میں گئی، چھوٹی بہن اپنی ماں کو آوازیں دے کر بلانے لگی، دیکھو یہ آج بھی کس طرح سست چل رہی ہے۔ میری سوتیلی ماں غصے میں باورچی خانے میں آئی اور مجھے ایک بار پھر دھمکی دی، اگر آج کام میں کوئی کوتاہی ہوئی تو میں تجھے برداشت نہیں کروں گی۔ میں خاموشی سے کام کرتی رہی۔ میرے اندر ایک عجیب سی بغاوت کی چنگاری جلنے لگی تھی، لیکن میں نے اسے دبانے کی کوشش کی تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہاں بولنے کا مطلب اپنے لیے مزید مشکلات کھڑی کرنا ہے۔ رات کو جب سب سو گئے تو میں ایک بار پھر چھت پر چلی گئی۔ چھت ہمیشہ سے میری پناہ گاہ رہی تھی، جہاں میں اپنی تمام تکالیف بھلا کر کچھ دیر سکون محسوس کرتی تھی، مگر آج چھت پر بھی سکون نہ تھا۔ برابر والے ویران گھر کی طرف دیکھتے ہوئے مجھے پھر وہی پراسرار سایہ دکھائی دیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی مجھے بلانے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں خوفزدہ ہو کر سیڑھیوں کی جانب بڑھی ہی تھی کہ اچانک کسی نے میرے نام سے پکارا، نوشی۔ میں ایک دم رک گئی اور فوراً پلٹ کر دیکھا، کیونکہ اس آواز میں پراسراریت کی بجائے بے حد سکون تھا۔ کسی نے مجھے بہت پیار سے آواز دی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں اپنے نام کی ایسی پکار کبھی نہ سنی تھی۔ کبھی کسی نے میرا نام اتنے پیار سے نہ لیا تھا۔ سامنے کھڑے نوجوان کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ یہاں چھت پر کیسے آیا تھا؟ میں سکتے کے عالم میں اسے تکتی رہ گئی۔ تم یہاں کیسے آئے؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ وہ بہت خوبصورت نوجوان تھا، جس کی آنکھیں چمکدار تھیں اور اس کے چہرے سے نہ جانے کون سی روشنی پھوٹ رہی تھی
جس نے آس پاس کے سارے منظر کو سنہرا کر دیا تھا۔ اس کی موجودگی میں ایک عجیب سا سکون تھا جس نے میرے دل سے ہر خوف نکال دیا۔ میرا نام شمان ہے، اس نے اپنا تعارف کروایا تو مجھے کچھ حوصلہ ہوا۔ مگر تم یہاں چھت پر کیسے آ گئے؟ میں نے دوبارہ سوال کیا۔ وہ مسکرایا اور لاپرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے بولا، میں کہیں بھی جا سکتا ہوں، اس میں کیا ہے؟ تمام چھتیں آپس میں ملی ہوئی ہیں، آنا جانا تو بہت آسان ہے۔ اس کے انداز میں اتنی بے پرواہی تھی کہ میں حیران رہ گئی۔ ٹھیک ہے، میں نیچے جا رہی ہوں، چھت پر کھڑے ہو کر تم سے باتیں کرنا مناسب نہیں، میری سوتیلی ماں نے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ میں نے اسے کہہ کر رخ موڑا مگر وہ مسکرا دیا۔ تم ڈرتی بہت ہو، تمہارے چہرے پر چھائی پریشانی صاف بتاتی ہے کہ تمہارے دل میں کتنے غم ہیں۔ میں رک گئی اور پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ مجھے نہ جانے کیوں اس کی باتوں میں ایک سچائی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جیسے میرے دل کے راز جان چکا تھا۔ میرے مسائل سے تمہیں کیا لینا دینا، اور تم یہاں کیوں آئے ہو؟ شاید میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں نوشی، وہ سنجیدگی سے بولا۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں حیرت اور تجسس بڑھ گیا، مگر میں کچھ نہ کہہ سکی۔ اس کے چہرے کی معصومیت اور باتوں کی گہرائی نے مجھے خاموش کر دیا۔ میں اسے دوبارہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی، مگر وہ بس مسکرا کر بولا، نوشی، وقت آنے پر تم سب جان جاؤ گی، اب تم جاؤ اور آرام کرو۔ اس کی باتیں عجیب تھیں مگر نہ جانے کیوں دل کو سکون دے رہی تھی۔ میں نیچے جانے لگی مگر دل میں بے شمار سوالات اٹھ رہے تھے۔ وہ کون تھا؟ کیوں آیا تھا؟ اور کیسے اس نے میرے دل کی حالت کو جان لیا تھا؟ ان سوالوں کے جواب مجھے ضرور معلوم کرنے تھے، لیکن یہ سب میرے لیے ایک نیا معمہ تھا۔ رات بھر وہ عجیب نوجوان میرے ذہن میں گھومتا رہا۔ اس کی باتوں کا سکون اور آنکھوں کی چمک بار بار میرے دل کو بے چین کر رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ سب میرا وہم ہو، لیکن اس کی موجودگی اتنی حقیقی تھی کہ اسے جھٹلانا ممکن نہیں تھا۔ اگلے دن میں حسب معمول گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی، مگر شمان کے الفاظ بار بار میرے ذہن میں گونجتے رہے۔ میری سوتیلی ماں کی بدسلوکی اور بہن کی تند و تیز باتوں کے باوجود آج میرے دل میں عجیب سا اطمینان تھا، جیسے کسی نے میرے اندر کوئی امید جگا دی ہو۔ میں نے نہ تو دن بھر غصہ کیا اور نہ ہی کسی بات پر الجھی، بلکہ چپ چاپ اپنے کاموں میں مصروف رہی، کیونکہ میرے دل میں اطمینان اور سکون تھا۔ میری سوتیلی بہن میرے رویے پر حیران تھی۔ وہ زیادہ تر میری ٹوہ میں لگی رہتی تھی۔ شاید اسے مجھے تکلیف دے کر سکون ملتا تھا، اس لیے وہ مجھے ہر ممکن طریقے سے پریشان کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر میں نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ اس کے رویے پر مجھے ہنسی آ رہی تھی۔ رات کو جیسے ہی سب سوئے میرا دل بے چین ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ دوبارہ چھت پر جا کر دیکھوں کہ کیا وہ نوجوان پھر آئے گا، کیا وہ کوئی خواب تھا یا حقیقت۔ میں دبے قدموں سے سیڑھیوں کی طرف بڑھی اور چھت پر پہنچ گئی۔ ہوا میں ہلکی خنکی تھی اور آسمان پر تارے چمک رہے تھے، مگر آج چھت پر وہ خاموشی نہیں تھی جو ہمیشہ مجھے سکون دیتی تھی۔ میں نے دھیرے دھیرے قدم بڑھائے اور برابر والے ویران گھر کی طرف نظر ڈالی۔ وہاں اندھیرا تھا، لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد بھی جب مجھے کوئی دکھائی نہ دیا تو میں مایوس ہو کر سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ تبھی مجھے اپنے پیچھے وہی نرم آواز سنائی دی، تم پھر آ گئی۔ میں پلٹی تو شمان میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی روشنی تھی جو مجھے پرسکون کرتی تھی۔ تم کیوں آتے ہو یہاں، اور تم ہو کون؟ میں نے ہمت کر کے سوال کیا۔ میں وہ ہوں جسے تمہارے دکھ محسوس ہوتے ہیں، تمہاری تکلیفیں دکھائی دیتی ہیں۔ میں یہاں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں نوشی۔ وہ مسکرایا تھا۔ میری مدد؟ لیکن کیوں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ تمہاری زندگی میں جو ظلم ہو رہا ہے وہ ختم ہونا چاہیے۔ ہر انسان خوش رہنے کا حق رکھتا ہے، تم بھی۔ اس کی باتوں میں ایک عجیب سی طاقت تھی جو میرے دل کو چھو رہی تھی۔ لیکن تم میری مدد کیسے کر سکتے ہو؟ وقت آنے پر سب جان جاؤ گی، بس مجھے تم پر بھروسہ ہے کہ تم میری بات کو سمجھو گی۔ اس نے گہری نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر دھیرے سے بولا، ابھی تم جا کر آرام کرو، جلد تمہیں حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ میں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ وہ ایک لمحے میں غائب ہو گیا۔ میں حیرت سے وہیں کھڑی رہ گئی۔ یہ سب کیا تھا؟ کیا وہ کوئی انسان تھا یا کوئی پراسرار مخلوق؟ اس سے آگے میں سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ میری بند زندگی میں روشنی اور ہوا کی یہ ایک کھڑکی تو کھلی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ روز روز یوں میری زندگی میں آتا رہے۔ وہ واحد تھا جو صرف میرے بارے میں بات کرتا تھا، جو صرف مجھے سنتا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میرے پاس مزید ٹھہرے، مگر وہ کچھ ہی دیر میں واپس پلٹ کر نہ جانے کون سے اندھیروں میں گم ہو جاتا اور میں مایوسی سے نیچے چلی آتی۔
مگر اس کی یاد میرا سارا دن روشن بنانے کے لیے کافی تھی۔ تم روزانہ چھت پر کس سے ملنے جاتی ہو؟ میری سوتیلی بہن آبدہ صبح اٹھتے ہی مجھ سے جھگڑنے کے بہانے ڈھونڈنے لگی۔ میں نے اسے حسب معمول نظر انداز کیا، مگر نہ جانے آج وہ کیوں میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی تھی۔ اس نے چھوٹتے ہی مجھ سے یہ کہا کہ میں چھت پر کسی سے ملنے جاتی ہوں، تو میں حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ میں اس کی بات سن کر بے حد گھبرا گئی تھی۔ اسے نہ جانے شمان کے بارے میں کیسے معلوم ہو گیا تھا، شاید وہ میرا پیچھا کرتی رہی تھی۔ میں چھت پر کیوں کسی سے ملنے جاؤں گی؟ میں تو ہمیشہ سے چھت پر جاتی رہی ہوں۔ میں نے اسے یہ کہہ کر پلٹ گئی کہ کہیں میرے چہرے سے سچائی ظاہر نہ ہو جائے۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ تمہارا کیا چکر چل رہا ہے اور تم یوں دوڑ دوڑ کر چھت پر کیوں جاتی ہو اور سارا دن کام کرتے ہوئے مسکراتی کیوں ہو۔ وہ مجھے اس حد تک نوٹس کرتی رہی تھی کہ اس نے میرے دن کے کاموں میں مشغول رہتے ہوئے مسکرانے کا بھی اندازہ لگا لیا تھا۔ تم خامخواہ اپنے پاس سے اتنی باتیں مت بناؤ اور کیوں مجھ پر نیا عذاب مسلط کرنے پر تلی ہوئی ہو؟ خدا کا خوف کرو۔ میں اسے جھاڑ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اگر اس نے اپنی ماں کو بتا دیا تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ وہ تو پہلے ہی اس طاق میں تھی کہ کسی طرح مجھے گھر سے نکال سکے، اور ابا کو نہ جانے میرے بارے میں کیا کیا کہہ کر بدگمان کر رکھا تھا، وہ جو پہلے ہی مجھ سے بدظن تھا۔ میں پریشانی میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی، میرا حال برا ہو رہا تھا۔ میں تو خود شمان کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی کہ وہ کون تھا اور کہاں سے آیا تھا۔ وہ مجھے اس صورتحال میں کیسے بچا پاتا؟ میں اپنے آپ کو ایک بڑی مصیبت میں ڈال چکی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ میری سوتیلی بہن زیادہ وقت تک یہ بات اپنے تک نہیں رکھے گی۔ اماں، یہ روزانہ چھت پر کسی سے ملنے جاتی ہے، میں نے خود اسے کسی سے باتیں کرتے سنا ہے۔ رات میری آنکھ کھلی تو یہ اپنی چارپائی پر موجود نہیں تھی۔ میں سیڑھیوں تک گئی تو وہ کسی سے باتیں کرنے میں مشغول تھی۔ میں باورچی خانے کے پاس سے گزری ہی تھی کہ مجھے اپنی سوتیلی بہن کی آواز سنائی دی، جو اپنی ماں کو میرے بارے میں بتا رہی تھی۔ ارے چھوڑ، جانے دو، جس سے بھی ملتی رہے ہمیں کیا؟ اچھا ہوگا اگر کسی کے ساتھ بھاگ جائے، ہمارے گھر میں تبھی سکون آئے گا۔ اپنی ماں کی آواز سن کر میں لرز کر رہ گئی۔ نہ جانے کیوں میں ان سے اچھی امید لگا بیٹھتی تھی، لیکن وہ میری امیدوں پر ہمیشہ پانی پھیر دیتی۔ میرا دل بے حد دکھ رہا تھا۔ سوتیلی بہن میری ٹوہ میں ہلکان تھی، جبکہ ماں کو مجھ سے جان چھڑوانے کی فکر تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے جو میں اپنے کمرے کی جانب جاتے ہوئے پینے کی کوشش کرنے لگی۔ میں کئی دنوں تک چھت پر نہیں آئی تھی۔ مجھے سوتیلی بہن کا ڈر تھا، وہ ہر وقت میری طاق میں رہتی۔ میں اپنے آپ کو کسی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ آدھی رات کو نیند سے میری آنکھ کھلی۔ کسی نے مجھے دھیرے سے پکار کر میرا کندھا ہلایا تھا۔ میں فوراً اٹھ گئی، مگر میرے کمرے میں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ میں نے فوراً دروازے پر نظر ڈالی، کمرے کی کنڈی اندر سے بند تھی۔ میں ہمیشہ دروازہ بند کر کے سوتی تھی، مگر نہ جانے کون تھا جو مجھے پکار رہا تھا۔ میں دوبارہ سے اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ تبھی مجھے اپنے نام کی پکار سنائی دی، نوشی۔ کوئی تو کمرے میں موجود تھا۔ میں فوراً اٹھ بیٹھی اور ارد گرد دیکھنے لگی۔ کون ہے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ میں یہاں ہوں۔ مجھے اپنے پیچھے آواز سنائی دی تو میں نے فوراً پلٹ کر دیکھا۔ شمان بالکل میرے برابر میں میرے بستر پر بیٹھا تھا۔ میں اسے دیکھ کر ایک دم اچھل پڑی۔ تم یہاں کیسے آئے؟ دروازے سے، اور کہاں سے؟ وہ مسکراتا ہوا بولا تو میں نے دروازے پر نظر ڈالی۔ اب کی بار کنڈی اندر سے کھلی ہوئی تھی، مگر دروازہ تو ابھی بند تھا، کچھ دیر پہلے تک۔ میں نے گھبراہٹ میں کہا۔ وہ مسلسل مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ بہت پراسرار لگ رہی تھی۔ تم کون ہو؟ مجھے کافی دنوں سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی جن زادہ ہے، مگر میں اپنے خیال کو خود ہی جھٹک دیا کرتی تھی۔ میں شمان ہوں، کیا تم مجھے بھول گئی؟ ہماری تمہاری ملاقات پہلے ہو چکی ہے۔ وہ معصوم بنا تھا۔ میں جانتی ہوں، مگر تمہارا اس طرح میرے کمرے میں آنا مناسب نہیں۔ میری چھوٹی بہن پہلے ہی میری طاق میں لگی ہوئی ہے، تم پلیز یہاں سے چلے جاؤ۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ تم فکر نہ کرو، میں تمہارے سوا کسی کو دکھائی نہیں دوں گا۔ کیا تم کوئی جن زادے ہو؟ میں نے فوراً پوچھا، مگر اس کا جواب سن کر میں حیران رہ گئی۔ ہاں، میں ایک جن ہوں، اور تمہاری بہن یا ماں میں سے کوئی بھی مجھے نہیں دیکھ سکتا، اس لیے مطمئن ہو جاؤ۔ خوف سے میرا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ ایک جن میرے اس قدر قریب تھا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں کیا کوئی خواب دیکھ رہی تھی یا یہ حقیقت تھی؟ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے خوف سے لرزتے لہجے میں پوچھا۔ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اگر میں نے تمہیں کوئی نقصان پہنچانا ہوتا تو میں پہلے نہیں پہنچا دیتا۔ تم کیوں ڈر رہی ہو؟ میں تمہارا ہمدرد بن کر آیا ہوں۔ تم لیٹ جاؤ اور سکون سے سو جاؤ۔
میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ شمان نے مجھے یقین دلانے کی کوشش کی۔ میں اس کے کہنے پر فوراً سیدھی ہو کر لیٹ گئی۔ میں نے اپنی نظریں اس کے چہرے پر ٹکا رکھی تھی، جبکہ وہ بھی مسلسل مجھے تک رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے میرے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا اور میں نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ تم نے رات کو کس اجنبی شخص کو اپنے کمرے میں گھسا رکھا تھا؟ میری بہن صبح سویرے ہی باورچی خانے میں میرے سر پر سوار ہو گئی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں ایک دم چونکی تھی۔ شمان نے تو کہا تھا کہ وہ کسی کو دکھائی نہیں دے گا، پھر میری بہن کو کیسے دکھائی دے گیا؟ مجھے تمہارے کمرے سے تمہارے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی، اب تم دیواروں سے تو باتیں کرنے سے رہی۔ میری بہن بولی تو میں چونک گئی، مگر میں نے زیادہ پرواہ نہ کی۔ مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں اپنے کاموں میں مشغول ہو گئی۔ میں تم سے بات کر رہی ہوں، تم میری بات سن رہی ہو؟ وہ بدتمیزی سے بولی۔ تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ میں حلق کے بل دھاڑی تھی۔ میرے اندر موجود غصہ اود کر آیا تھا۔ میں بہت عرصے سے اس کی سازشیں اور اس کی کڑوی باتیں برداشت کر رہی تھی۔ میں نے بچپن سے ہی تو یہ سب برداشت کیا تھا، مگر میں مزید نہیں سہ سکتی تھی۔ اور پھر شمان بھی تو میرے ساتھ تھا۔ وہ ایک جن زادہ تھا، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ مجھے اس سے ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم جانتی ہو تم کس سے بات کر رہی ہو؟ تمہاری حیثیت ہمارے گھر میں ایک ملازمہ سے بھی بدتر ہے۔ وہ زہریلے لہجے میں پھنکاری تو میں نے گھور کر اسے دیکھا۔ میں جانتی ہوں، اسی لیے کہتی ہوں، مجھے اکیلا چھوڑ دو، میرے سر پر سوار مت ہو۔ اس سے اپنی ذلت برداشت نہ ہوئی، یا شاید اسے میرے اس لہجے کی عادت نہیں تھی۔ اس نے توے پر بڑا گرم تیل چمچ میں بھرا اور میرے چہرے کی جانب اچھال دیا۔ میں درد سے تڑپ اٹھی۔ میرے چہرے پر بے پناہ جلن محسوس ہو رہی تھی۔ یہ کیا کیا تم نے؟ میں نے زوردار چیخ ماری۔ میری سوتیلی ماں فوراً آ موجود ہوئی، جبکہ میری چھوٹی بہن کھڑی ہنس رہی تھی۔ اماں، اس کے چہرے پر تیل گر گیا، دیکھیں تو کیا حال ہو گیا بیچاری کا۔ اس نے میرے چہرے پر تیل ڈالا ہے، میں غصے میں چیخی۔ سوتیلی ماں افسوس سے سر ہلانے لگی۔ ٹھیک ہے کہ یہ تیری سوتیلی بہن ہے، پر اس پر یوں الزام لگانا ٹھیک نہیں۔ وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے چلی گئی۔ میں درد سے تڑپ رہی تھی۔ تبھی کسی نے میرے چہرے پر پھونک ماری تو میں نے فوراً آنکھیں کھول کر دیکھا۔ شمان میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی پھونک سے میرا زخم بے حد ٹھنڈا ہو گیا۔ تم اب بالکل ٹھیک ہو، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، میں تمہیں کچھ ہونے ہی نہیں دوں گا۔ وہ دھیرے سے بولا تو میں مسکرا اٹھی۔ میں اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر کے بیٹھ گئی تھی۔ میری سوتیلی بہن نے بدتمیزی کی حد کر دی تھی اور اب وہ مجھ پر ہر ممکن حملہ کرنے لگی تھی۔ اس کا یہ سلوک بالکل بھی قابل برداشت نہیں تھا۔ ویسے بھی میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ یہ دیکھے کہ میرا زخم اتنی جلدی ٹھیک ہو گیا تھا، کیونکہ اس سے دونوں ماں بیٹی شک میں مبتلا ہو سکتی تھی۔ اسی لیے میں نے کمرے میں کنڈی لگا کر خود کو بند کر لیا تھا۔ تم کچھ دیر آرام کر لو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ مجھے اپنے گرد شمان کی آواز سنائی دی تو میں نے چونک کر دیکھا۔ وہ بستر پر بڑے مزے سے پاؤں پھیلائے بیٹھا تھا۔ میں اپنے بستر پر لیٹی تو وہ میرے سرہانے کھسک آیا۔ آہستہ آہستہ میرے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ اس کے اس عمل سے مجھے بے حد سکون ملا کرتا۔ میں فوراً ہی نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ میں نہ جانے کتنی دیر تک سوتی رہی تھی۔ اچانک میری آنکھ کھلی اور میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ مجھے کمرے کے باہر سے دردناک چیخوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں کمرے سے باہر نکلی اور باورچی خانے کی جانب بھاگی۔ آوازیں باورچی خانے سے آ رہی تھی۔ میری سوتیلی ماں بھی گھبرائی ہوئی اپنے کمرے سے نکل کر باورچی خانے کی طرف بھاگی تھی۔ اندر کا منظر دیکھ کر میں سکتے میں رہ گئی۔ میری بہن کا چہرہ بری طرح جلا ہوا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھی درد سے تڑپ رہی تھی۔ میری سوتیلی ماں فوراً آگے بڑھی اور اسے پکڑنے کی کوشش کی۔ یہ کیا کر لیا تم نے اپنے ساتھ؟ وہ تڑپتے ہوئے بولی۔ میں حیران رہ گئی۔ اس نے آج صبح ہی تو میرا چہرہ جلایا تھا، اور اب اس کے ساتھ یہ کیا ہوا تھا؟ اس کا پورا چہرہ جل چکا تھا اور اس کی آنکھوں کے ارد گرد کی جلد بھی کچھ کچھ جلی ہوئی تھی۔ چہرے سے ایک حصے سے کھال تک اتر رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کس نے کیا۔ شمان تو کمرے میں میرے ساتھ تھا۔ یہ معجزہ دیکھ کر میں تو حیران رہ گئی۔ خدا نے اسے کتنی بڑی سزا دی تھی کہ میری خود کی روح فنا ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں میری سوتیلی ماں اسے لے کر ہسپتال روانہ ہو گئی۔ شمان جیسے ہی کمرے میں آیا، میں نے فوراً اس سے پوچھا، کیا یہ سب تم نے کیا؟ نہیں، میں نے نہیں کیا، اسے اپنے کیے کی سزا ملی ہے۔ شمان نے کندھے اچکائے تو میں اس کے چہرے کو تکنے لگی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ سب کچھ اس کے ساتھ خود ہوا ہو؟ مجھے لگتا ہے کہ تم نے ہی اس پر جلتی ہوئی کڑاہی تیل کی ڈالی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس میں شمان کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، مگر وہ صاف انکار کر گیا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے،
میں صرف تمہاری حفاظت کے لیے ہوں، نہ کہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ میں تمہیں ہر مصیبت اور آفت سے بچاؤں گا، مگر دوسروں کو کبھی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ میرا مقصد کسی کو بھی تکلیف پہنچانا نہیں ہے۔ وہ سنجیدہ لہجے میں بولا تو مجھے اس پر کچھ اعتبار آنے لگا۔ خدا نے اس کو اس کے اعمال کی سزا دی تھی۔ شمان بولا تو میں سوچ میں ڈوب گئی۔ میری سوتیلی بہن جلد ہی ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر آ گئی تھی۔ اس کے چہرے کا علاج چل رہا تھا۔ اس نے ابا کو دردناک آواز میں ساری کہانی سنائی تھی۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے، وہ مجھے دیکھ کر بولی۔ میری وجہ سے؟ کیسے؟ میں وہیں پر موجود تھی، لہٰذا فوراً بول اٹھی۔ میں نے جلتا ہوا تیل کا چمچ بھر کر اس کے چہرے پر پھینکا تھا تو اس نے پوری کڑاہی میرے چہرے پر پھینک دی۔ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں اس وقت وہاں موجود بھی نہیں تھی۔ میں تو تمہاری ماں کے سامنے ہی اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ سوتیلی ماں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم خامخواہ اس پر الزام مت لگاؤ، وہ واقعی میرے ساتھ ہی نکلی تھی۔ تمہاری اپنی غلطی کی وجہ سے تیل کی کڑاہی تم پر گری ہوگی۔ میرے ابا حیران تھے۔ یہ تم دونوں کے بیچ کیا چل رہا ہے؟ تم نے اس کے اوپر گرم تیل کیوں پھینکا تھا؟ وہ اپنے جال میں خود ہی پھنس گئی تھی۔ اس نے اپنے منہ سے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا تھا۔ ابا کی غضبناک آواز سن کر وہ چپ ہو گئی۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں؟ اگر تم کسی کے اوپر اس طرح تیل اچھالو گی تو تمہارے ساتھ ویسا ہی ہوگا۔ یہ تو خدا کا انصاف ہے۔ ابا نے پہلی مرتبہ میرے حق میں بات کی تو میں نے حیران نظروں سے ابا کی جانب دیکھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے پیچھے میری بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، اور جب میں دوپہر میں کھانا کھانے آیا تھا تب تو تم نے مجھے بالکل نہیں بتایا تھا کہ اس نے نوشین پر تیل گرایا ہے۔ ابا نے میری سوتیلی ماں سے پوچھا تو وہ صاف مکر گئیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا۔ وہ دونوں بری طرح پھنس گئی تھیں۔ ابا نے آگے بڑھ کر میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ تم اس کو معاف کر دینا۔ اب اس کے ساتھ جو ہوا وہ اس کی سزا ہی ہے۔ پھر بھی میں تم سے معافی کا طلبگار ہوں۔ ابا کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ ابا نے زندگی میں پہلی بار میرے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا تھا اور ان کے لہجے میں شرمندگی تھی۔ شاید انہیں احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے میرے ساتھ کس قدر غلط رویہ اپنائے رکھا۔ ان کے احساس کی کیا وجہ تھی میں نہیں یہ جانتی تھی، مگر میری زندگی میں سب کچھ بہتر ہو رہا تھا۔ جب سے شمان میری زندگی میں آیا تھا میری زندگی بدل کر رہ گئی تھی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ابا میرے حق میں دلائل دیں گے۔ اب میرے لیے اپنی بیوی اور بیٹی کو غصہ دکھائیں گے۔ تم مجھے کبھی اکیلا چھوڑ کر مت جانا، میں نے شمان کے چہرے کو تکتے ہوئے کہا۔ اب تو سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا۔ میرے ابا کا رویہ میرے ساتھ بدل گیا تھا۔ میں سارا دن شمان کے خیالوں میں کھوئی رہتی۔ وہ چند گھڑیوں کے لیے ہی مجھے دکھائی دیتا۔ ایک دن میں نیند سے بیدار ہوئی تو اسے اپنے قریب بیٹھے پایا۔ وہ میرے چہرے پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ میں تمہیں چھوڑ کر کیوں کہیں جاؤں گا؟ تم صرف اور صرف میری ہو، وہ ایک دم بولا تو میں خوش ہو گئی۔ شمان نے مجھے پوری طرح اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ وہ مجھے کہتا سو جاؤ تو میں سو جاتی۔ مجھے اس کی آواز آتی کہ جاگو تو میں آدھی رات کو جاگ کر بیٹھ جاتی۔ وہ مجھے کھانا کھانے کا کہتا تو میں سارا کھانا چٹ کر جاتی۔ وہ مجھے کھانا نہ کھانے کا کہتا تو میں 2 دن تک کچھ نہ کھاتی۔ مجھے اپنی اس حالت کے بارے میں بالکل کچھ اندازہ نہیں تھا۔ میرے ابا تشویش میں مبتلا تھے کہ کچھ تو غلط ہے، مگر مجھے جیسے پرواہ نہ تھی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، تم میرے ساتھ ڈاکٹر کے چلو، ابا نے ایک دن مجھے کہا تو میں چونک گئی۔ مجھے کیا ہوا ابا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کل تم دیواروں سے باتیں کر رہی تھی، میں نے خود تمہیں دیکھا۔ ابا کی بات سن کر میں چونک گئی۔ یقیناً میں شمان سے بات کرنے میں مصروف تھی۔ نہیں ابا، ایسی کوئی بات نہیں، مجھے خود سے بات کرنے کی عادت ہے۔ میں نے ابا کو تسلی دی تو وہ مان گئے۔ میں نے تمہارے معاملے میں بہت لاپرواہی برتی ہے، مجھے معاف کرنا۔ ابا افسوس سے کہتے باہر نکلے تو میں مطمئن ہو گئی۔ وہ شاید یہ سمجھے تھے کہ تنہائی کی وجہ سے میں خود سے بات کرنے پر مجبور ہوں۔ تم شام کو تیار رہنا، لڑکے والے تمہیں دیکھنے آ رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں رخصت کر دوں تاکہ تم سکون بھری زندگی گزار سکو۔ ابا نے ایک دن مجھے کہا تو میرا اپنا سکون غارت ہو گیا۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ شمان مجھے کسی اور کا کبھی نہ ہونے دیتا، یہ بات میں اچھی طرح جانتی تھی، اور وہی ہوا۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی وہ فوراً نمودار ہوا۔ تم کیسے کسی اور کی ہو سکتی ہو؟ وہ غصے سے پھنکارا۔ میں ایسا نہیں چاہتی، مگر ابا، یہ ابا کی خواہش ہے، تم مجھے اپنا بنا لو شمان۔ میں نے دل کی گہرائیوں سے کہا تو وہ چپ چاپ مجھے تکنے لگا۔ میں چائے کی ٹرے پکڑے جو ہی کمرے میں داخل ہوئی، سامنے بیٹھے نوجوان پر ایک نظر ڈالتے ہی میں سکتے میں رہ گئی۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں نے حیران نظروں سے ابا کو دیکھا، انہیں کچھ خبر نہیں تھی۔
وہ مہمانوں کی آؤ بھگت میں مصروف تھے۔ میرے دل و دماغ میں ڈھیروں سکون اتر آیا۔ شمان مجھ پر جبکہ میں اس پر نظریں جمائے بیٹھ گئے۔ مجھے تو لڑکا پسند ہے، تم بتاؤ، میں تمہاری مرضی جاننا چاہتا ہوں۔ ابا نے اگلی شام مجھ سے پوچھا تو میں نے نظر اٹھا کر ابا پر ڈالی۔ ابا، آپ اس لڑکے کو کیسے جانتے ہیں؟ میں خود تو نہیں جانتا، میرے جاننے والے نے بتایا تھا۔ وہ بھی ساتھ آنے والا تھا مگر کسی ایمرجنسی کی وجہ سے آ نہیں پایا۔ ابا نے تفصیل بتائی تو مجھے کچھ حوصلہ ہوا۔ ابا جیسے آپ کی مرضی، مجھے کیا اعتراض ہونا؟ میں نے اپنی مرضی ظاہر کر کے ابا کو مطمئن کر دیا۔ میں دلہن بنی شمان کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ وہ مقررہ وقت پر آ موجود ہوا تھا مگر آج وہ اکیلا آیا تھا، اس کے ماں باپ ساتھ نہیں تھے۔ ابا نے پوچھا تو اس نے نہ جانے کیا بہانہ لگا دیا۔ ابا نے جمعے کی شب میں نکاح کی سادہ سی تقریب رکھی تھی۔ مولوی صاحب کا انتظار تھا۔ مولوی صاحب کچھ دیر میں آ گئے۔ مولوی صاحب فوراً ہی آ کر بیٹھے۔ مولوی صاحب بس آپ نکاح شروع کریں۔ مولوی صاحب نے کچھ دعائیں شروع کی ہی تھیں کہ ایک دم بول اٹھے، یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ ان کی بات سن کر مجھ سمیت سبھی لوگ چونک گئے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ مولوی صاحب؟ ابا نے چونک کر پوچھا۔ ایک جن زادے اور انسان کی شادی ممکن نہیں ہے۔ وہ فوراً بولے تو سبھی لوگ ساکت رہ گئے۔ شمان فوراً ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا مگر مولوی صاحب نے اس پر نہ جانے کیا دعا پڑھ کر پھونکی کہ وہ اپنی جگہ سے ہل نہ پایا۔ مجھے بچاؤ نوشی، اس کی سرگوشی میرے کانوں میں گونجی تو جیسے مجھے ہوش آیا۔ آپ سب لوگ پیچھے ہٹ جائیں۔ مولوی صاحب نے سب کو کمرے سے نکل جانے کا کہا۔ کمرے میں صرف ابا اور میں رہ گئے۔ ابا میرا بازو پکڑ کر مجھے پیچھے لے گئے۔ میں ابا کی باہوں میں مچل رہی تھی۔ شمان مجھے مسلسل پکار رہا تھا۔ اب وہ کسی کو دکھائی نہیں دے رہا تھا سوائے میرے اور مولوی صاحب کے۔ میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں شمان؟ میں اسے تکلیف میں دیکھ کر رو دینے کے قریب تھی۔ اس کے چہرے پر بے پناہ اذیت اور آواز میں بے انتہا درد تھا۔ کسی طرح اس مولوی سے میری جان چھڑوا دو، میں یہاں سے چلا جاؤں گا، وہ بڑی مشکل سے بولا تھا۔ شمان نے مشکل وقت میں میری مدد کی تھی۔ وہ تب میرے ساتھ کھڑا ہوا تھا جب کوئی بھی میرے ساتھ نہ تھا۔ مولوی صاحب چھوڑ دیں اس کو۔ میں ابا سے بازو چھڑوا کر فوراً ہی آگے بڑھی تھی۔ مولوی صاحب نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا۔ ان کی سرخ انگارہ آنکھیں غصے سے بھری تھیں۔ وہ ایک جن زادہ ہے جو تجھ پر پوری طرح حاوی رہا ہے، مگر اس نے مجھے کبھی نقصان نہیں پہنچایا، نہ ہی کبھی پہنچائے گا۔ میں اس سے اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میں نے چیخ کر کہا۔ وہ آگ ہے، جل کر بھسم ہو جائے گی تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ وہ تجھ پر حاوی ہے تبھی تو یہ سب بول رہی ہے، وگرنہ اس کی ہیبت ہی نہ برداشت کر پاتی۔ تو اس کو اس کے اصل روپ میں دیکھنا چاہے گی؟ سامنے دیکھ۔ مولوی صاحب کی بات سن کر میں نے نادانستہ طور پر اس کی جانب دیکھا جہاں شمان موجود تھا۔ میرا سانس حلق میں اٹک گیا۔ وہاں تو کوئی خوفناک مخلوق کھڑی تھی جس کے چہرے پر آنکھیں پھیلی پڑی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں آگ کے دیے بھڑک رہے تھے جبکہ اس کے ہونٹ بے حد سرخ نیچے کی جانب لٹکے ہوئے تھے۔ میں سکتے کے عالم میں اسے تک رہی تھی۔ یہ میرا شمان تو نہ تھا۔ نوشی، اس مولوی کے سینے میں خنجر اتار دو۔ مجھے شمان کی سرگوشی سنائی دی۔ اگلے ہی پل خنجر خود بخود میرے ہاتھ میں موجود تھا۔ میں اس مولوی کو کیسے مار سکتی تھی بھلا؟ اور شمان تو کہتا تھا کہ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا، تو جب اپنی جان پر بنی تھی تو نقصان نہ پہنچانے والا عہد بھول گیا تھا۔ نوشی، کس سوچ میں گم ہو؟ جلدی کرو، وہ دوبارہ بولا تو میں خنجر اپنے دوپٹے تلے دبائے ایک قدم آگے بڑھی تھی۔ مار ڈالو، شمان نے مجھے حکم سنایا تو میں نے خنجر والا ہاتھ پوری قوت سے ہوا میں اٹھایا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے خنجر دے مارتی، ابا نے آگے بڑھ کر ہوا میں بلند میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، وہ ایک دم چیخے تو میں ابا کی گرفت سے خود کو چھڑوانے لگی۔ شمان کچھ ہی پل میں دھواں بن کر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ وہ اب اس بچی پر قابض نہیں رہا، میں نے اسے قید کر دیا ہے، مولوی اطمینان سے بولا تو مجھے ہوش آیا۔ میں نے نہ جانے کتنے دنوں بعد خود کو آئینے میں دیکھا تھا۔ میری رنگت پیلی پھٹک تھی جبکہ آنکھوں کے گرد واضح ہلکے تھے۔ مجھے تو اپنا آپ بے حد خوبصورت لگا کرتا تھا مگر حقیقت میں ایسا نہ تھا۔ میری حالت کافی بدلی ہوئی تھی۔ شمان کے چلے جانے کے بعد مجھے اپنا اصلی روپ دکھائی دیا تھا۔ میری حالت عجیب تھی۔ مولوی صاحب نے ابا کو کچھ دعائیں بتائیں جو وہ روزانہ مجھ پر دم کرنے لگے۔ مجھے اپنا آپ بے حد ہلکا محسوس ہونے لگا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں شمان کی وجہ سے اس قدر خوش اور مطمئن رہنے لگی تھی، مگر وہ تو مجھ پر ایک بوجھ کی طرح سوار تھا۔ نہ جانے اس کا کیا انجام ہوا تھا۔
اگر میرا اس سے نکاح ہو جاتا تو وہ نہ جانے مجھے اپنی کون سی بستی میں لے جاتا اور میرے ساتھ کیا سلوک ہوتا۔ اس کے آسیب سے نکل کر مجھے احساس ہوا کہ مولوی صاحب نے تو میری زندگی بچا لی تھی۔ ویسے تو اس نے مجھے کبھی نقصان نہیں پہنچایا تھا، مگر پھر بھی میں جسمانی طور پر بہت کمزور ہو گئی تھی۔ ابا نے جلد ہی میرا اپنے دوست کے بیٹے سے نکاح کر دیا۔ میرے شوہر وقار ایک اچھے انسان ثابت ہوئے تھے۔ میں ان کو شمان کے بارے میں بتاتی تو وہ یقین نہ کرتے، مگر میرے اپنے جسم میں سنسنی دوڑ جاتی۔ میں خوش تھی کہ اللہ نے مجھے ایک جنزادے کے چنگل سے بچا لیا اور وقار جیسے نفیس انسان کو میری زندگی میں شامل کر دیا۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔